إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الإشراك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں، ساتھیوں اور بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو جو آپ نے پہلے دن سے امت کو سمجھایا، عملاً کر کے دکھایا اور امت کی اس پر رہنمائی کی، سیرت کا وہ پہلو ہے کہ کبھی مایوس نہ ہونا. انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر وقت خوشی ملے، غم میرے پاس نہ ہوں، مجھے کوئی فکر نہ ہو، میں شاہانہ زندگی بسر کروں. اسلام کی سوچ یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: اَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً عِندَ اللَّهِ، کہ پیارے پیغمبر بتائیں کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ امتحان، آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: الانبیاء. سب سے زیادہ امتحان، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں. فرمایا: ثم الامثل فالامثل، اور ایک روایت میں ثم الاعلی فالاعلی، اور ایک حدیث میں ہے ثم الاولون فالاولون. کہ انبیاء کے بعد جو لوگوں کے مرتبے ہوں گے اسی طرح ان پر آزمائشیں ہیں گی. فَمَنْ ثَقُلَ دِينُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کا دین مضبوط ہوگا، اس پر آنے والی تکلیفیں بھی تگڑی ہوں گی، زیادہ ہوں گی، بڑی ہوں گی. وَمَنْ ضَعُفَ دِينُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ، جس بندے کا دین کمزور ہوگا اللہ کی طرف سے اس بندے پر آزمائشیں بھی کم آئیں گی. یہ نشانی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کے گئے. سب سے زیادہ امتحان کس پر آئے گا؟ جس کا سب سے زیادہ ایمان مضبوط ہوگا. انبیاء چونکہ اپنے دور کے سب سے زیادہ ایمان والے ہوتے تھے، اس لیے سب سے زیادہ امتحانات بھی انہی پر آئے. کیوں آتے ہیں یہ امتحان، یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ان عظم الجزاء ما عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم. کہ اللہ کریم بڑے بڑے اجر دینے سے پہلے بڑی بڑی آزمائشیں نازل کرتا ہے. بڑی بڑی آزمائشیں یہ بڑے بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جب کسی قوم سے پیار کرتا ہے، اللہ جب کسی قوم کو محبوب بناتا ہے تو ان پر آزمائشیں نازل کرتا ہے. کمال نہیں ہے؟ اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس پر آزمائشیں نازل کرتا ہے. انسان تو سوچتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے اس کو سہولت ملنی چاہیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ اللہ آزمائشیں کیوں نازل کرتا ہے۔ ان اللہ اذا كتب لعبده عنده منزلة في الجنة فلم يبلغها بعمله ابتلاه اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے کا جنت میں اعلیٰ مقام لکھ دیتے ہیں کہ اس کو جنت الفردوس دینی ہے، جب عملوں کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچتا تو اللہ دنیا کی کوئی آزمائش اس کے ساتھ ڈال کر اس کو جنت کا وہ اعلیٰ مقام نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے جنت قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آئے گا کہ مومنوں کی حالت یہ ہوگی وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ۔ میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے کسی ایک بندے پر امتحان آئے گا، آزمائش آئے گی، پابندی آئے گی، دشمن اکٹھے ہو کے چڑھ دوڑیں گے، ان کے دفاتر کو سیل کرنے کی بات کی جائے گی، ان کے رہنماؤں کو، ان کے رہنماؤں کو، ان کے امیروں کو سزائیں سنائی جائیں گی۔ جب یہ حالات بنے ہوں گے وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ، ان میں سے کسی بندے پر امتحان آتا ہے تو اس پر اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کما یفرح احدکم بالرخاء، میرے صحابہ جس طرح تم کو تحفہ ملتا ہے، خوشحالی ملتی ہے، مال ملتا ہے، جس طرح تم خوشحالی ملنے پر خوش ہوتے ہو وہ آزمائش آنے پر اتنا خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ آزمائش آنے پر خوشی، اس کے دل میں دو باتیں ہوتی ہیں کہ اس آزمائش کی وجہ سے میرے رب نے یا تو میرے گناہ ختم کر دیے یا میرے لیے اللہ نے میری جنت آسان کر دی، خوش ہوتا ہے۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، صحیح البخاری کی حدیث ہے، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اپنی جنت کے قریب ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ جن پر امتحان آئے، دنیا میں تکلیفیں آئیں، دنیا میں پریشانیاں آئیں، ذہنی ٹینشن آئی، کوئی بیماری آ گئی، اللہ نے مختلف انداز اس بندے کو آزمایا، جب اللہ تعالیٰ ان کو اجر بانٹنے لگیں گے تو جن کو دنیا میں کوئی پریشانی نہیں آئی ہوگی وہ کہیں گے کاش لو ان جلودہم قرضت بالمقارض، کاش کہ دنیا میں ہمارے اعضاء کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے تاکہ ہمیں اتنا اجر تو ملتا جو ان کو مل رہا ہے۔ کینچیوں سے میرے جسم کو کاٹ دیا جائے تاکہ مجھے یہ اجر ملے، وہاں خواہش کرے گا۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں پر یہ بطور احسان، اللہ کہتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، امتحان دیتے تم پر، کبھی خیر دے کر، جب خیر دیتے ہیں تو تمہارے شکر کا امتحان ہوتا ہے، اور جب کوئی آزمائش نازل کرتے ہیں تو تمہارے صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور مسلمان ہمیشہ صابر و شاکر رہتا ہے۔ سیرت کا پہلو مایوس نہیں ہونا۔ الصحیحہ میں روایت موجود ہے، صحیح جامع صغیر میں روایت موجود ہے، صحیح الترغیب میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ بتائیں کون سے، کبیرہ گناہ کون سے؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ والعیاس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ۔ اگر تم نے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا ہے، اگرچہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ مختلف حدیثوں میں مختلف ہیں، مختلف کتابیں بھی اس پر لکھی گئی کتاب الکبائر کے نام سے، پر اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہ بیان کیے وہ تین ہیں۔ کہ پہلا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی الوہیت و ربوبیت و اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ وَالْعِيَاسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ، اللہ کے فضل سے مایوس ہو جانا کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرا کبیرہ گناہ کیا بیان کیا؟ وَالْقُنُوتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اب کیا فرق ہے دونوں میں؟ قرآن نے بھی الگ الگ بیان کیا، فَيَعُوسٌ قَنُوت، یعوس الگ بیان کیا ہے، قنوت الگ بیان کیا ہے، حالانکہ تقریباً ان کا معنی ملتا جلتا ہے۔ یعوس کا معنی ہے جو مایوس ہو گیا، بہت زیادہ مایوس ہونے والا، اور قنوت کا معنی بہت زیادہ نا امید ہونے والا۔
فرق کیا دونوں میں؟ جب حدیث قرآن میں دو الگ الگ بیان کیے گئے ہیں اور حدیث میں دو کبیرہ گناہ بیان کیے گئے اور دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا کہ اللہ کے فضل سے مایوس ہونا بھی کبیرہ گناہ ہے اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا بھی کبیرہ گناہ ہے، ان کو الگ الگ بیان کیا گیا تو ان دونوں کا مطلب بھی الگ ہے۔ مایوسی اور الیاس، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اب مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی، پاکستان کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا، پاکستان کی پولیس کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، پاکستان کا عدالتی نظام اس طرح گندہ ہی رہنا ہے، میری اولاد میں نے اس کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، وہ نہ سمجھی نہ اس نے سمجھنا ہے، اس بیوی کے ساتھ 35 سال گزارے تھے، سمجھا کے تھک گیا ہوں، یہ ٹیڑھی تھی اور ٹیڑھی رہے گی، انہوں نے کوئی نہیں سدھرنا۔ اگر یہ باتیں انسان کے دل میں بیٹھ گئی ہیں تو یہ مایوسی ہے اور اسلام اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ ہر گھر میں یہ کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں اور اس کا ادراک بھی نہیں ہے۔ اور قنوت میں، جس کو عربی میں القنوت کہتے ہیں، قنوت بہت زیادہ نا امید ہونے والا، اور القنوت نا امیدی، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ بات انسان کے دل سے نکل کر زبان پر آ جائے، مجلسوں میں کرنا شروع کر دے، ہر مجلس میں بیٹھ کر مایوسی کی باتیں کرنا شروع کر دے، باڈی لینگویج سے نظر آئے کہ یہ بندہ گر گیا ہے، دل اس کا ٹوٹ گیا ہے، یہ مایوس بھی اور نا امید بھی ہے۔ بات دل میں رہے تو مایوسی ہے، اور زبان پر آ جائے، جسم سے نمایاں ہونا شروع ہو جائے تو پھر یہ نا امیدی ہے، اور اسلام نے دونوں کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ اس وقت ان دونوں کبیرہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہے۔ کہاں سے بات شروع کریں؟ مہنگائی سے شروع کر لیں۔ ہم کہتے ہیں مہنگائی بڑھی ہے، غربت کا درجہ بہت نیچے چلا گیا ہے۔ مانتا ہوں حالات کچھ کٹھن ہیں، پر اس مجلس میں کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے کہ میری زندگی میرے ابا سے اچھی نہیں ہے، میرے دادا سے میرے حالات بہتر نہیں ہے، کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھائے۔ ہمارے گھروں میں تو سائیکل نہیں ہوتی تھی، آج گھر میں 5 لوگ ہیں تو 4 موٹر سائیکل کھڑے ہوئے ہیں، گاڑی خریدنے کا پروگرام رکھتے ہیں، ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی، اچھے مکان بنا لیے۔ ہم کہتے مر گئے، یہ مایوسی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرہا۔ کہ جس بندے نے اپنے گھر میں صبح امن کے ساتھ صبح کی، اللہ نے جس میں تندرستی اور عافیت دی، عنده قوت یومہ، اس بندے کے گھر میں شام تک کا کھانا موجود ہو، اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح کی، اللہ نے تندرستی دی اور شام تک کا کھانا موجود ہے، وَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِعَذَافِيرِهَا، کہ یہ وہ خوش وقت انسان ہے، اللہ نے ساری دنیا اکٹھی کر کے اس کی جھولی میں ڈال دی۔ کیا ہے ہمیں اس بات کا یقین؟ میں نوابوں کے شہر سے آیا ہوں، سردیوں کا موسم تھا، تو وہاں ایک نور محل ہے جہاں ان کے نوابوں کے آلات، ان کے لباس اور ان کی استعمال کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے وہاں نواب صاحب کا، وہ نواب جو سونے کی کرسی پر بیٹھا کرتا تھا، اس نواب کا میں نے لباس دیکھا، اور میں نے اس کے بعد سوچا کہ دیکھتا ہوں کہ کیا اس پوری مجلس میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس کا لباس اس نواب کے لباس سے نیچے ہو۔ قسم اللہ کی، اس محل میں آنے والا ایک بندہ مجھے نہیں ملا جس کا لباس وقت کے نواب کے لباس سے نیچے ہو، سب کا لباس اس سے اچھا تھا۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس طرح کا لباس نہیں دیکھا تھا، اس طرح کے پنکھے نہیں دیکھے تھے۔ دنیا کے بادشاہ وہ بگی پہ بیٹھا کرتے تھے، بیل ریڑھی پر سفر کیا کرتے تھے، زگ زیگ روڈوں پر، پہاڑوں میں، دلدل میں۔ آج تو گدھا ریڑھی والا بھی کار پر روڈ پہ جا رہا ہے، پر ہم کہتے ہیں مر گئے، ملتا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا نکاح کر دیتا ہوں، التمس ولو خاتم من حدید، حق مار میں دینے کے لیے چاہے لوہے کی انگوٹھی تلاش کر کے لے آ۔ وہ صحابی رسول سارا مدینہ گھوم کے آ گیا ہے، پورے مدینے میں حق مار میں دینے کے لیے اس کو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ اللہ کی قسم پورے پاکستان میں ایک بندہ دکھا دو کہ جس کی شادی اس لیے نہ ہوئی ہو کہ اس کے پاس
لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. مایوسی نہ پھیلائیں. مانتا ہوں حالات کٹھن ہیں، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں امید دلائی امت کو. ہم نے بڑی حدیثیں آیتیں ہم نے دیواروں پر جو لکھا دیکھا نا، نا امیدی کفر ہے، مایوسی کبیرہ گناہ ہے، مایوسی بڑا گناہ ہے. او بھائی یہ دیوار کی باتیں نہیں ہیں، یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ لا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. کبھی نا امید نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا. نا امید وہ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، نا اور مایوس وہ ہوتے ہیں جو کافر قوم ہوتے ہیں. یہ کفریہ باتیں ہیں جو مسلمان کے منہ سے شعوری اور غیر شعوری طور پر نکلتے ہیں. کہ جس بندے کے گھر میں شام تک کا کھانا موجود ہے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. یہ وہ انسان ہے اللہ نے ساری دنیا اکٹھی کر کے اس کے دامن میں ڈال دی. ہمارے گھر میں تو سال بھر کی گندم پڑی ہوئی ہے، چاول بھی پڑے ہوئے ہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، کہتے ہیں نعم الادام نعم الادام. بھئی کیا ہی خوب سالن ہے، کیا ہی خوب سالن ہے. کبھی ہم نے بھی سرکے کے ساتھ روٹی کھائی؟ بھائی یہ ناشکری ہے، اور ناشکری سے نعمتیں چھن